سوال ہوں گے. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. کیا کیا ہوں گے وہ بھی حضور نے بتایا. سبحان کس اللہ. نے بتایا؟ بولو. ہمارے نبی نے بتایا. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے بتایا. نبی نے بتایا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ؟ ہاں، تو ان کو کیا کہتا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا قبر میں کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو. پوچھا جائے گا. اب ملا جی کہہ رہے ہیں کہ نبی کو یہ بھی پتا نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا. یہ ملا جی کہتے ہیں نبی کو نہیں معلوم کہ قبر میں کیا ہوگا. میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بولو. نبی سچے کہ یہ ملا جی سچے؟ جب نبی سچے تو یہ ملا جی نبی سچے تو یہ ملا جی جھوٹے. کون ملا جی؟ مولوی اسماعیل دہلوی، ذاکر نائک کے ابا جی. یہ جھوٹے کلم کلا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے نبی پر. اور حدیث پاک میں آیا من افتى علی ما لم اقل به فلیتبوا مقعده من النار. جہنم کا جون سا ٹھکانہ چاہیے اپنے لیے اختیار کر لے ملا جی. حضرات اب ان ملا جی نے چالاکی سے ایک حدیث پاک لکھی بخاری شریف کی بے سمجھے بوجھے. واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس کا ترجمہ یہ لکھا انہوں نے. حالانکہ یہ درایت سے بنا ہے. لا ادری مضارع منفی کا صیغہ ہے. میں نہیں جانتا یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا ترجمہ ہے میں اٹکل سے نہیں جانتا. ایک ہے علم، علم کے معنی جاننا، درایت کے معنی ہے اٹکل سے جاننا، اندازے سے جاننا، ظن و تخمین سے جاننا. حضور نے لا علم نہیں فرمایا ہے اس حدیث میں، بلکہ لا ادری فرمایا. یعنی میں اندازے سے نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا علم اندازے کا علم نہیں ہوتا. میرا علم تو یقین کا علم ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان جی اللہ. چالاکی سے اندازہ اڑا گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اڑا گئے. کیا کروں، تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بے شمار حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. عنوان کا حق ادا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی نے فرمایا، پہلے فرمایا کہ میں اٹکل سے نہیں جانتا، تو ملا جی اٹکل پوری اڑا گئے. اندازے سے نہیں جانتا، اندازہ اڑا گئے. یہ لکھ دیا نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اگر یہی معنی مراد ہوتے نبی کے جو ملا جی نے لیے تو میں کہتا ہوں نبی نے یہ سب کچھ بتا کیسے دیا؟ خدا نے انہیں بتا دیا. وَسَائِيَ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی قیامت میں پیارے حبیب تمہیں تمہارا رب مقام محمود میں کھڑا کرے گا. کہاں کھڑا کرے گا؟ مقام محمود میں. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. سرکار فرماتے الذی یحمدنی فیہ الاولون والآخرون. اور نبی سے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے قیامت کا دن جس دن مجھے اللہ پاک مقام محمود میں کھڑا کرے گا، وہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ میری اس جگہ اولین بھی تعریف کریں گے، آخرین بھی تعریف کریں گے. سرکار فرماتے نبی بھی تعریف کریں گے، رسول بھی تعریف کریں گے، سبحان اللہ. سارے فرشتے تعریف کریں گے، سب تعریف کریں گے. اس دن وہ زبانیں جو ٹیڑھی ہے دنیا میں، جیسے ذاکر نائک کی زبان ٹیڑھی ہے اور ان کے ابا جی کی زبان ٹیڑھی ہے، یہ ساری زبانیں قیامت میں سیدھی ہو جائے گی اور وہی بولی قیامت میں آج بول رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت میں وہ بھی یہی بولیں گے. وہاں بھی افواہ نہیں چلے گی، وہاں صرف ایک
سنیت والا دین یہی عقیدہ ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہوگی کہ سب تعریف کریں گے, لیکن وہاں دیکھ کے حضور کو یہ مانیں گے, اور ایمان بے دیکھے ماننے کا نام ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سبحان اللہ. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. صرف 5 منٹ باقی رہ گئے, ذرا توجہ فرمائیے گا. قیامت کے دن ملا جی لکھ رہے ہیں کہ نبی کو بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ خدا کیا کرے گا. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور کے ساتھ خدا کیا کرے گا, یہ خود سرکار نے بتایا کہ مجھے ایسے مقام پہ خدا کھڑا کرے گا کہ اولین و آخرین سب میری ہی تعریف کریں گے. سبحان اللہ. حضرات میرے آقا فرماتے جب سب پہ سب لوگ کھڑے ہوں گے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے سب کھڑے ہوں گے. اس وقت سرکار فرماتے انبیاء اولیاء سب کھڑے ہوں گے, عوام بھی کھڑے ہوں گے, خواص بھی کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو اس وقت کی بات ہے, میرے آقا فرماتے ہیں یجلسنی ربی ماہو علی العرش, اس وقت میرا پروردگار مجھے معیت تشریف و تکریم کے ساتھ اپنے عرش اعظم پر بٹھائے گا. سبحان اللہ. سبحان اپنے اللہ. عرش پہ خدا مجھے بٹھائے گا. ایک حدیث یہ ہوئی مجھے عرش اعظم پر خدا بٹھائے گا. ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کہ خدا میرے ساتھ کیا کرے گا, اور نبی فرما رہے ہیں خدا مجھے قیامت میں عرش اعظم پر بٹھائے گا. ملا جی کی بولی یہ ہے اور نبی کی بولی یہ ہے, دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. بولو نبی سچے یا یہ ملا جی سچے؟ نبی سچے. خدا انہیں عرش پر بٹھائے گا, اور جب عرش پر بٹھائے گا تو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, اور آپ بھی دیکھیں گے. وہ مصطفیٰ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت وہی تو تمنا کر رہا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان عرش اللہ. حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا ہے, خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے اور جنت سے کیا مطلب ہے, نئی نسل کے نوجوانوں بگڑ مت جانا, وہاں بھی مت جانا, اس لائق سے خوش مت ہو جانا. وہ کھلا ہوا وہاں بھی ہے, اور جو وہاں بھی ہے وہ یقیناً بے دین اور بددین ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا, یہ شعر یاد کرو اعلیٰ حضرت کا, جب بھی اس کو دیکھو تو یہی بولی بولنا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
وقت ہوتا تو میں اور حدیثیں آپ کو سناتا. ایک مختصر سا حدیث کا جملہ اور آپ کو سنا دوں. دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں اجلس علی کرسی الرب بین یدیہ، قیامت کے دن میں اپنے رب کے حکم سے، اسی کے کرم سے، اسی کے سامنے، اسی کی کرسی پر بیٹھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سی کرسی پر؟ سبحان اللہ. اس کرسی پہ نہیں جس پہ آج جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ وزیر اعظم کی کرسی ہے جھگڑے والی، یہ پرائم منسٹر کی کرسی ہے جھگڑے والی، یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی جھگڑے والی، یہ منسٹر کی کرسی جھگڑے والی. کیوں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی پردھان جی کی کرسی جھگڑے والی ہے، پردھان منتری کی کرسی سبھی جھگڑے والی ہے. مشکل سے جیت پاتے ہیں لوگ، اور پھر جیتنے کے بعد میں کوئی سال بھر، کوئی 13 دن، کوئی 2 سال، بہت کھنچ گئے تو 5 سال. تو بھائی کرسی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. تو اس کرسی پہ حضور نہیں بیٹھیں گے. ارے مصطفیٰ تو قیامت میں اس کرسی پہ بیٹھیں گے جو آیت الکرسی میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، السماوات والارض، اس کی کرسی تو آسمانوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور زمینوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے. اس کرسی کا یہ درجہ ہے کہ پورے ہندوستان کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہے پردھان منتری کی کرسی. اب سوچو تو میرے مصطفیٰ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، تو کون سی چیز ہے جو ان کے اختیار سے نکل گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین و آسمان کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اب بتاؤ کون سی چیز اختیار سے نکل گئی؟ بولو نکلی کچھ؟ کوئی چیز نکلی؟ اسی لیے اشارے سے چاند انہوں نے چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو انہوں نے پھیر لیا، پانی پر پتھروں کا مصطفیٰ نے ٹھہرا دیا. سبحان اللہ، ابا جان رحمت نے پتھر پر قدم رکھ دیا تو نشان قدم بن گئے. سبحان اللہ، انہوں پیروں کو چاہا تو اشارے سے بلا لیا. سبحان اللہ. بس میں مقام تیرا حکم نہ ٹلتے دیکھا، حکم پاتے ہی درختوں کو بھی چلتے دیکھا. اس کتاب میں لکھا انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں کی. یہ ان کی دھرم پستک ہے ذاکر نائک کی دھرم پستک. اس میں لکھا ہے کسی چیز کا اختیار نہیں. جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ. اور مصطفیٰ نے اشارے اشارے میں سب کچھ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. میرے سنت پکار اٹھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. سورج الٹے پام پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ. سبحان اللہ، اور کہاں پہ بولو ایک بار؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ. اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے غوث ویلفیئر سوسائٹی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری مرضی پا گیا، سبحان اللہ، تیری مرضی پا گیا،
بھر دیا. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, ارے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. سبحان کیوں اللہ. جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیثیں میں آپ کو سناؤں میرے بھائیوں, انشاءاللہ پھر سناؤں گا. مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب دل رکھنے کو جگہ نہیں رہی. روڈ جہاں تک نظر پڑ رہی ہے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب اٹھ کے مت دیکھو بات. سبحان اللہ. دیکھیے سینئر صاحب نے بھی وقت میں گنجائش پیدا کر دی, کیونکہ سینئر صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کتنے تڑپ رہے ہیں اپنی نبی کی بات سننے کے. سبحان اللہ. کتنے تڑپ رہے ہیں. سبحان اور سینئر صاحب بھی ہمارے نبی سے محبت ضرور کر رہے ہوں گے. یہ لوگ گستاخی نہیں کرتے, غیر مسلم ہو کے بھی گستاخی نہیں کرتے نبی کی, لیکن یہ تو ملا جی ٹھہرے. یہ ملا جی ہیں, یہ کتاب میں گستاخی انہوں نے لکھی ہے, اور ہم انہی چیزوں کا وروध کرتے ہیں, انہی چیزوں کو نکارتے ہیں ہم کہ تم کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان کے بے ایمان رہ گئے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد تو آدمی دل سے پڑھ لے تو مسلمان بنتا ہے, مگر یہ کلمہ پڑھ کے بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مت مانو. معاذ اللہ معاذ اللہ. کتنی حدیثیں میں سنا تھا آپ کو اور زیادہ, مگر کیا کروں کہ وقت تنگ ہے. اپنا سفر طویل ہے یا غوث المدد, اپنا سفر طویل ہے یا غوث المدد, ٹائم بہت قلیل ہے یا غوث المدد, والباقی عند التلاقی یار زندہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اپنے پرمقص خطاب سے ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے. نعرے میں تو ساتھ دیں گے نا, نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, اولاد شیخ اعظم, شہزاد شیخ اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت اب آپ کے سامنے الفاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, درہائے بس ترا زے کلید کرم کشا. آمین. اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارد, دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارد. آمین. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا, حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. آمین. یک نظر کن سوئے ماں, یک نظر کن سوئے ماں. آمین. بحق خواجہ عثمان ہارونی. مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین. مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے, قبلہ دین مددے, کعبہ ایمان مددے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، میں نے اصلاح فکر و اعتقاد کے عنوان سے جو رضائے غوث کمیٹی نے اس اجلاس کا انعقاد کیا اور جو میں نے کلام پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ طلب رکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. نہ زمین و زمان کی بات کرو، نہ زمین و زمان کی بات کرو، نہ مکین و مکان کی بات کرو، زحمت دو جہاں سے بچنے کو، زحمت دو جہاں سے بچنے کو، رحمت دو جہاں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت دو جہاں سے بچنے کو، سبحان اللہ رحمت دو جہاں کی بات کرو. سبحان اللہ. اور تمام غلامان نبی کی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ غلام اپنے عزائم بلند رکھتے ہیں. سبحان اللہ. غلام اپنے عزائم بلند رکھتے ہیں. یا رسول اللہ تمہاری یاد سے تقدیر کو سنواریں گے. سبحان اللہ. غلام اپنے عزائم بلند رکھتے ہیں، تمہاری یاد سے تقدیر کو سنواریں گے. بلا سے کوئی لگائے ہزارہا فتوے، بلا سے کوئی لگائے ہزارہا فتوے،
یا رسول اللہ تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں پکاریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں سبحان پکار، اللہ۔ تمہیں پکاریں گے۔ تو دوستو، وقت کی کمی کی بنیاد پر آپ کے درمیان رہنے والا ایک نوجوان بچہ جس نے اس دور میں ضرورت محسوس کی، یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب دور شروع ہو گیا کہ ہر نیک عمل کو کرنے سے پہلے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دور کہ جس میں گناہ تو آسان ہو گئے پر نیکی کی جانب رواں دواں ہونا مشکل ہو گیا، نیک کام کرنا مشکل ہو گیا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے بیچ رہنے والے اس نوجوان کو کہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی دولتیں اسے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نوجوان سے میری مراد شیر خان ہے، آمین، سبحان اللہ، اللہ اسے سبحان شیر اسلام بنا دے۔ اللہ۔ آمین آمین۔ دوستو، وقت کم تھا، اس نے لحاظ کیا میرا، تو جو بات وہ پورے اشعار سنانا چاہتا تھا تو بارگاہ غریب نواز میں تو معروضہ پیش ہو چکا، اب بارگاہ رسالت ماب میں اسی شاعر کلام کو پیش کروں گا جن سے میری مراد حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلع اور چند شعر۔ نوازش۔ ذکر نبی میں مست ہے، ذکر نبی میں مست ہے، ارض و فلک الگ الگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر نبی میں مست ہے، ارض و فلک الگ الگ، پائی ہے در سے آپ کے سب نے چمک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، پائی ہے در سبحان اللہ، سے آپ کے سب نے چمک، الگ الگ ذکر سبحان اللہ، نبی۔ سبحان اللہ۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ نوازش۔ سارے چمن کا حسن ہو یا ہو بہار گلستان، سبحان اللہ۔ سارے چمن کا حسن ہو یا ہو بہار گلستان، صدقے میں ان کے مل گئی، صدقے میں ان کے مل گئی، سب کو مہک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مل گئی، سب کو مہک، الگ الگ ذکر نبی میں مست ہے، ارض و فلک الگ الگ۔ سبحان اللہ۔ اور شعر پہ توجہ شاہ امام عطا کی
گلشن فاطمی کے پھول کتنے ہی بے مثال ہے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے، بے شک. گلشن فاطمی کے پھول کتنے ہی بے مثال ہے. نور نبی کے نور کی، نور نبی کے نور کی پائی جھلک الگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور نبی کے نور کی پائی جھلک الگ الگ ذکر نبی. اور مقطع عرض ہے، میں بھی شارٹ کر رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ گفتگو بھی کرنی ہے آپ سے. اظہار فکر کیوں کرے محشر میں ہوتے آپ کے. سبحان اللہ. اظہار فکر کیوں کرے محشر میں ہوتے آپ کے. جلوہ تمہارا دیکھ کر، جلوہ تمہارا دیکھ کر ہوگی لہک الگ الگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، شہزادے شیخ اعظم. اسٹیج سے لے کر سامعین تک کوئی ایسا نہیں جو کامیابی حاصل کرنا نہیں چاہتا. سبھی چاہتے ہیں. تحقیق شدہ بات ہے. سب چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور سب نے اپنے اپنے انداز میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. کیسے ہو کامیاب؟ غور و فکر کیا، ایک راستے کا تعین ہو گیا، اس راستے پر کامیابی ہے. کسی کی سمجھ میں آیا کامیاب ہونا دولت کا حاصل کر لینا ہے. رات و دن لگ جائے کوشش میں دولت حاصل کر لو. صبح ہوتی ہے بھاگ رہا ہے، سو رہا ہے تو بھاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بھاگ رہا ہے. ایک ہی فکر ہے، دولت حاصل کرنا ہے. کیونکہ اس نے سمجھ لیا، اس نے اپنی عقل سے پوچھا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیسے ہوں؟ عقل نے جواب دے دیا دولت حاصل کر لے. اور جب یہ جواب ملا تو حاصل کرنے کی ہوڑ ایسی پیدا ہوئی کہ یہ بھی دیکھنا چھوڑ دیا کہ جس دولت پر ہاتھ مار رہا ہوں وہ کسی یتیم کی ہے. بھول گیا اس بات کو کہ جس دولت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، جس زمین پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں، وہ زمین کسی بیوہ کی ہے. بھول گیا کہ جس دولت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ایک معذور کی ہے، پریشان حال کی ہے.
بس اس کی عقل نے اسے جواب دیا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیاب ہوگا، تو دولت حاصل کر لے۔ یہی تو وجہ ہے دوستوں، کسی دولت حاصل کرنے کی ہوڑ میں مسجد سے صدا بلند ہوئی، آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، سنا پھر بھی بیٹھے رہ گئے، کیونکہ دولت حاصل کرنے کی ہوڑ لگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ دولت حاصل کر لینا ہی کامیابی ہے، سارے ظلم اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ کسی کو عقل نے جواب دیا کہ دولت، کسی کو جواب دیا اقتدار حاصل کر لے، پاورفل بن جا، اقتدار حاصل کر لے، ہوڑ لگ گئی، کیسی کیسی کلا بازیاں کھائیں، رات میں غریب کے جھوپڑے جلا دیے اور صبح سویرے اسی مقام پر جلانے والا کھڑا ہے، پیسے بانٹ رہا ہے۔ ارے جب تجھے پیسہ ہی بانٹنا تھا تو پھر رات میں جلایا کیوں؟ کہ اگر جلاتا نہ تو بانٹتا کیسے؟ اچھا بانٹ رہا ہے تو کیوں بانٹ رہا ہے؟ کہ اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ لوگ مجھے سخی جانیں، اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اپنا ہمدرد جانیں۔ چل تجھے سخی جان لیا، چل تجھے قوم و ملت کا ہمدرد مان لیا، چل تجھے نیک مان لیا، تو تجھے کیا ملے گا؟ سچائی تو اس سے برعکس ہے، تو سب سے چھپا سکتا ہے پر ایک سے نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ تو تجھے کیا ملے گا؟ کام مجھے، جب لوگ مجھے اچھا جان لیں گے، لوگ مجھے نیک جان لیں گے، لوگ مجھے ہمدرد مان لیں گے، تو میں جو کہوں گا مان لیں گے۔ کیا کہے گا؟ میں ووٹ مانگوں گا دے دیں گے۔ چل تجھے ووٹ دے دیا تو کیا ہوگا؟ کا ایم پی بن جاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کا منسٹر۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج اسی اقتدار کی ہوڑ میں آپ دیکھیں، اگر غور کریں، فکر کریں، یہ دنیا کے اندر جو ویپنز بنائے جا رہے ہیں، یہ نیوکلیئر بم، ایٹم بم، AK-47، خطرناک قسم کے ہتھیار کس کے لیے اور کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے بنائے؟ انسان کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے انسان کا خون، اس کے سوا اس کا استعمال کیا ہے؟ ایک انسان کو تباہ کر کر دوسرا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت کو شو کرنا چاہتا ہے، تو یہ ظلم کے سارے راستے کھل گئے۔ ورنہ دوستو اس پوری دنیا میں تو انسان بستے ہیں۔ اللہ کو انسان نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جائے اور جنگ و جدال کرے۔ انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ یہ کون سا راستہ ہے بندگی کا کہ ہاتھ میں ویپنس اٹھا لیا اور بے قصوروں پر گولیاں چلا رہے ہو؟ ایک ٹکڑا زمین کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہا رہے ہو۔ تو دوستوں، لیکن عقل سے جب سوال کیا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو عقل نے جواب دیا کامیاب ہونا ہے اقتدار حاصل کر لو۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اسی اقتدار کی ہوڑ میں بے قصور کو ظالم بنا دیا جاتا ہے اور ظالم بے قصور بن جاتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر تو ادا کر لو کہ اللہ نے تمہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، کیا کیا تمہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے بندے، آ اللہ کے گھر میں ان تمام نعمتوں کے لیے سجدہ شکر ادا کر لے۔ آواز دی، آواز آئی، امام صاحب آپ چلو، میرا بچہ پڑھتا ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔
بچے کو بھی لے آنا کہ امام صاحب ہم آ جائیں گے. بچہ پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ IAS IPS کی تیاری کر رہا ہے. IAS بن گیا, IPS بن گیا تو کیا ہو جائے گا؟ IAS بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا, لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. عقل سے جواب مانگا تو عقل جواب دیتی گئی. دوستوں, اگر منصب کا حاصل کر لینا ہی کامیابی ہوتا, اگر دولت کا حاصل کر